مکے میں کئی سال بارش نہیں ہوئی. دیکھیے مکہ آج بھی ایسے ہی ہے. اب تو خیر سہولتیں بہت ہیں نا, بارش ہو یا نہ ہو ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ 6-6 7-7 سال بارش نہیں ہوتی. اب بھی ایسے ہی ہے, نہیں ہوتی بارش, لیکن جب ہوتی ہے تو بڑی بھیانک. آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ تک میں پانی بھر جاتا ہے, 3-3 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. ایسی بارش میں قحط پڑ گیا, بھوکے مرنے لگے لوگ. اتنی بھوک کے سرداروں کے مزے آ گئے. لوگ 2 وقت کے کھانے کے عوض غلامی میں جا رہے تھے, بیوی بچوں سمیت, کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا دو, ہم غلام لکھوا دیتے تھے, کتبے غلام لکھو, کھانے کو نہیں تھے, کیا کریں. یعنی 2 وقت کے کھانے کے عوض پورا خاندان غلام بن رہا تھا. تو مزے آ گئے تھے سرداروں کے. بازاروں میں ذخیرہ اندوزوں کے مزے ہر زمانے میں. قحط پڑا, مثال کے طور پہ 1 روپے کی روٹی تھی تو معلوم ہوا 10 روپے کی ہو گئی. 10 روپے کی غریب آدمی کہاں سے خریدے. بہرحال گزارشیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ قحط ایسا پڑ گیا, مرنے لگے لوگ بھوک سے. پورے حجاز میں طائف تک, مکے سے لے کے طائف تک یہی حال. بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہاں بھی یہی حال ہو گیا. قوم جمع ہوئی, ان کو پتا تھا سردار تو کچھ نہیں کریں گے, بتوں نے بھی کچھ نہیں دیا. ہاں جس کا بت تھا اس کی آمدنی ضرور ہو گئی. وہ کہتا ادھر آ کے منت مانو, بھوک مٹ جائے گی, آ جاؤ. ان کا جو بچی کچھ پونجی تھی وہ بت لے گئے, یعنی بتوں کے بنانے والے, ان سے وہ بھی مال کھینچ کے لے گئے جو ان کا بچا کچا تھا. پریشان, کیا کریں. تو ایک ہی راستہ سب کو نظر آیا, ہاشم ہاشم ہاشم. ابھی ہاشم ہاشم نہیں ہے, ابھی ہاشم ہے سید البطحا, قمر البطحا, امرو الاولا. امرو نام ہے. کیا نام ہے جناب ہاشم کا, یاد رکھیں. ابھی امرو ہے. امرو کے دروازے پہ آ گئی پوری قوم کہ بچاؤ. عدنان کے بیٹے وارث ابراہیم. پھر جب مطلب ہوتا تھا نا تو سب کچھ یاد آ جاتا تھا کہ یہی وارث ابراہیم ہے, یہی وارث اسماعیل ہے, یہی وارث کعبہ ہے. سب یاد آ جاتا, اس وقت سب یاد آ جاتا تھا ان لوگوں کو. اے وارث ابراہیم, اے وارث اسماعیل. دیکھو قوم بھوکی مر رہی ہے, کچھ کرو ہمارے لیے. انہیں معلوم تھا کہ یہی کچھ کرے گا تو کرے گا, باقی کوئی کچھ نہیں کرنے والا. وہ سب تو لوٹنے والے تھے نا, سرداری سسٹم تھا, سرداری نظام تھا. لہذا کیا کیا جائے. سنیے اب ہاشم کون. ہاشم نے سفر کیا شام کا, 70 اونٹوں پر روٹیاں خشک کروا کے لدوائیں. ایک اونٹ پر کئی من روٹی. اور بعض جگہ تو میں بڑی احتیاط سے کام کر رہا ہوں, جو بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے کم تعداد ہے میں نے وہ لکھی ہے, میں وہ پڑھ رہا ہوں 70, ورنہ کئی 100 اونٹوں کا ذکر ہے. اور واقعی لگتا بھی ہے کئی 100 اونٹ, جو کہ تفصیل بتاؤں گا تو ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. 70 اونٹوں پہ بار کر واپس لے کر, کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب چند سب کو انتظار ہے ہاشم آئیں گے, ہاشم. اب جب ہاشم کے اونٹ داخل ہونا شروع ہوئے, 1 2 3 4, اب سب پریشان. عرب کے سردار بھی پریشان, مکے کے سردار پریشان. کیوں؟ وہ جیسا ہوتا ہے ویسی سوچتا ہے نا. اب انہوں نے سوچا لو بھئی یہ اتنا مال لے کر آ گیا, اب ہماری دکان نہیں چلتی, اب تو صرف اس کی دکان چلے گی. اب صرف امرو کا مال بکے گا اور کسی کا مال نہیں بکے گا, صرف امرو کا مال بکے گا. ایسا ہونے لگا سب جگہ. اب غریب بھی پریشان کہ اب دیکھو بھئی یہ کیا ریٹ کھلے گا, اب جب یہ روٹی بیچنا شروع کرے گا تو کتنی کی روٹی ملے گی, ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک عجیب سی کیفیت مکے کی. پہنچ گئے امرو. امرو نے پوری قوم کو, یعنی اپنے قبیلے کو لگا دیا, اسے کی اولاد کو لگایا. ہر چوک پہ بڑے بڑے حوض بناؤ, بڑے بڑے حوض بناؤ. حوض بنا دے. جتنے اونٹ تھے انہیں نہر کرایا. نہر یعنی ذبح کرنا. تو اس نے نہر کرائی اونٹ, جناب امرو نے اونٹ نہر کرائے. شوربہ تیار کر کے اس میں ڈالو, یعنی سالن کے حوض بنوا دیے. اور اس میں سب کو لگایا کہ خشک روٹی کروا کے لائے تھے تاکہ خراب نہ ہو. وہ خشک روٹی کو توڑ کے ان حوضوں میں ڈالا جانے لگا. اب سب بیچارے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, اب آگے کیا ہوگا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ حرم میں جا کے اعلان کرو, کوئی قیمت نہیں, کوئی پیسے نہیں, آؤ سب کھاؤ, لنگر ہے, سب اللہ کے مہمان ہو, آؤ کھاؤ پیو. اب آپ سنیے بات. اب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانے کا, گھر پہ بھی لے جاؤ, جاؤ پتیلے بھر کے لے جاؤ. ایک دن نہیں, مہینوں تک امرو نے کھلایا. اب سنو ہاشم کیسے بنا. ہاشم نام نہیں ہے,
طائف سے لوگ آ رہے ہیں، قبیلوں کا جاؤ، اپنے بھیج دیے قاصد، سب جگہ اعلان کرو، جاؤ بلاؤ سب کو، جو کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے حجاز میں سب کو بلاؤ، سب کھاؤ، اور جتنے دن تک کھانا ہے کھاؤ، ساتھ بھی لے کر جاؤ۔ اب جناب روز کھانا تیار ہو رہا ہے، تو باہر کے لوگ جو آتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ امرو کون، انہیں کیا معلوم، انہیں یہ معلوم تھا کہ جب وہ نکلے گا امامہ سر پہ پہنے، عصا ہاتھ میں لیے، تلوار حمائل کیے، ابا اور حسین ترین شخص، اپنے زمانے کا وجیح شخص، جب یہ نکلے گا، جب یہ مسند پہ بیٹھے گا اور خود روٹیاں توڑنی شروع کرے گا، تب ہمیں کھانا ملے گا۔ تو سنو، عربی میں حشم کہتے ہیں توڑنے کو، اور ہاشم ہے اس کا اسم فاعل، اسم فاعل یعنی توڑنے والا، ناصر یعنی مدد کرنے والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسی ہے نا، عامل یعنی عمل کرنے والا۔ تو ہاشم کے معنی کیا ہے؟ توڑنے والا۔ تو انہیں نام نہیں معلوم تھا، بس وہ کہتے تھے ہاشم آ گیا، یعنی روٹیاں توڑ توڑ کر حوض میں ڈالنے کی وجہ سے ایک دن میں لقب نہیں بنتا، 2 دن میں لقب نہیں بنتا، اتنے عرصے تک کھلایا کہ لوگ اصلی نام بھول گئے، ہاشم یاد رہ گیا۔